إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکام الحاکمین کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے انسان کی روح کی تسکین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کو اس دین کا حصہ بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دلی سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے اللہ کے گھر مسجدیں انہیں قائم کریں۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے انسانوں کو اس بات کا شعور دیا کہ اس دنیا میں سب سے عزیز، سب سے عظیم اور سب سے پہلے جس گھر کی تعمیر ہونی چاہیے وہ اللہ کا گھر مسجدیں ہیں۔ ان گنت لا تعداد رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، جنہوں نے اللہ کے گھر مسجدوں کو آباد کرنے کے سلسلے میں انسانیت کے سامنے ایک بہترین مثال چھوڑی۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر کروڑوں رحمتیں ہوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ انسان جب مسجد میں آ جاتا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، تو اس انسان کو نماز پڑھنے کا اجر جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے، گویا کہ انسان نماز میں ہوتا ہے، اور فرمایا کہ فرشتے
ایسے عظیم انسان کے لیے جو دنیا کی رنگینی کو چھوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آ جاتے ہیں، جو مادیت کی دنیا کو چھوڑ کے اپنے دل کی تازگی کے لیے نور ایمان سے دل کی مشعل کو روشن کرنے کے لیے جو مسجد میں آ جاتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہو، یا اللہ اس انسان کے گناہ معاف کر دے، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس انسان پہ اپنی رحمتیں نازل فرما دے۔ ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ کوئی میرے لیے دعا کرے، تو بھائیو اگر ہم یہ دعائیں چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسجد میں آئیں اور اس مسجد میں آ کر وقت گزاریں۔ جب تک انسان مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس انسان کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ خالق کائنات فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ، مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کی مسجدوں کو صرف اور صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ جس انسان کے دل میں جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان زیادہ ہوتا ہے، اسی قدر وہ انسان مسجد کو زیادہ آباد کرنے والا ہوتا ہے۔ والیوم الآخری، اور جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جن لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ زندگی کی سانسیں ایک دن ختم ہوں گی اور قبر کی تاریک کوٹری میں جا کے لیٹنا ہے، اور پھر کل محشر کے میدان میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے اور موت کے بعد ایک نئی دنیا ہے جس میں اس دنیا کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، ایسے لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ یہ لوگ مسجد میں وقت گزارتے ہیں اور مسجد کی تعمیر، مسجد کی ترقی، مسجد کی صفائی، اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور مسجدیں وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو پکے نمازی ہوتے ہیں، جو نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا ڈر اپنے دل میں نہیں رکھتے، وہ انسان کیا مسجد آباد کرے گا؟ جس انسان کے دل میں یہ خدشہ ہے کہ اگر میں نے اپنی دکان بند کر دی اور میں نماز کے لیے، جمعے کے خطبے کے لیے اگر میں مسجد میں چلا گیا تو کتنے ہی گاہک واپس چلے جائیں گے، میری روزی میں کمی آ جائے گی، ایسا مادیت کی سوچ والا انسان کیا مسجد آباد کرے گا؟ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں مسجد کے باہر رہا اور میں نے کچھ وقت کاروبار، دکان، ملازمت کے لیے، اپنے پڑھائی کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے میں اس وقت کو اگر صرف کر لوں تو میرا فائدہ ہو جائے گا، اس طرح کی سوچ رکھنے والا انسان وہ کیا مسجد کو آباد کرے گا؟ جسے یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے مسجد کے اندر کچھ پیسے لگا دیے میرے مال میں کمی آ جائے گی، ایسی سوچ والا انسان مسجد کو کیا آباد کرے گا؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، مسجدیں وہ آباد کرتے ہیں جن کے دل میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، جن کے دل میں دنیا کی محبت، دنیا کی جانے کا اندیشہ اور ڈر ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد نہیں کر پاتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں
جو ہدایت یافتہ ہیں، جن کی ہدایت کی گارنٹی اللہ احکام الحاکمین نے اپنی پیاری اور پاک کلام کے اندر دی ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر کسی انسان کے ایمان کو جانچنا ہو تو اس کی مسجد کے ساتھ محبت کو دیکھیے، اگر محبت شدید ہے تو اس انسان کا ایمان مضبوط ہے، اور اگر انسان کو محبت نہیں ہے یا محبت میں کمی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان حقیقی معنی میں مومن نہیں ہے۔ اور مسجد اس کائنات کی سب سے خوبصورت، سب سے بہترین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب جگہ ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اس کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ وہ مسجدیں ہیں، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس جگہ سے اور جس زمین کے ٹکڑے سے سب سے زیادہ نفرت ہے، اللہ کو وہ جگہ جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے وہ بازار ہیں۔ اور یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، دل کو ٹٹولنے کی بات ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی بات ہے، اپنی سوچ اور فکر کو پرکھنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کائنات میں سب سے محبوب جگہ وہ مسجد ہے، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کے اس مادیت پرستی اور گناہوں سے لتھڑی ہوئی انسانیت کے دور میں بھی آپ ذرا کبھی تنہائی میں بیٹھ کے جائزہ لے لیجئے کہ جب انسان مسجد میں ہوتا ہے تو انسان گناہوں سے دور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ انسان اللہ سے دور بازار میں ہوتا ہے۔ تو یہ مسجدیں محبت کرنے کی جگہ ہیں، کیونکہ یہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ جو انسان اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کتنی عظیم چیز ہے، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے اس انسان کو چاہیے کہ مسجدوں سے محبت کرے، زندگی کا زیادہ وقت وہ مسجد میں گزارے۔ اور بازار بھائیو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اب جائزہ اس بات کا لینا ہے کہ میری اور آپ کے شب و روز کا زیادہ وقت مسجد میں گزرتا ہے یا کہ زیادہ وقت بازار میں گزرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 وہ خوش نصیب لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، ان میں ایک انسان وہ ہے رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ انسان جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، ہمہ وقت اسے مسجد کی فکر ہوتی ہے، اسی فکر میں رہتا ہے کب اللہ اکبر کی صدا بلند ہو، میں مسجد میں جاؤں، سجدہ کروں، اپنی دنیا کی زندگی کی بھی راحت کا سامان کروں اور آخرت کی نجات کو بھی میں مسجد سے حاصل کر کے آؤں۔ اسے اپنے گھر سے زیادہ مسجد کی آباد کاری کی فکر رہتی ہے۔ گھر کے اندر پنکھا، گھر کے اندر دیگر سہولیات جب وہ لگا رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر میں تو اس چیز کا اہتمام کر رہا ہوں، کیا میں مسجد کے اندر بھی اس چیز کا اہتمام کر رہا ہوں یا کہ نہیں کر رہا۔ جو انسان حقیقی معنی میں مومن ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کا متلاشی ہے، وہ اپنے گھر سے زیادہ مسجد کا خیال کرتا ہے۔ بھائیو یہ مبالغہ نہیں ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ نکلتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آپ اور آپ کے صحابہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے عظیم صحابہ کو مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر بنو عمر بن عوف، یہ ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے میں پہنچتے ہیں، مدینہ المنورہ سے ابھی باہر ہیں۔ مدینہ المنورہ کے مسلمانوں کو پتہ چلتا ہے، مسلمان مدینہ المنورہ سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے نکلتے ہیں۔ ذرا اس منظر کو سوچئے، غور کیجئے، کیا شوق ہوگا جب صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے نکلے ہوں گے۔ صحابہ مدینہ المنورہ سے نکل کے بنو عمر بن عوف اس قبیلے کی بستی میں پہنچتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن وہاں پر قیام کرتے ہیں، اور اس قیام کے دوران اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں، مسلمانوں کو یہ سوچ اور فکر دیتے ہیں۔ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں داخل نہیں ہوئے، 14 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے باہر قیام کر کے مسجد قباء کی تعمیر کرتے ہیں، اور مجھ کو اور آپ کو یہ درس دیتے ہیں کہ زندگی کے لیے گھر بنانا ضروری ہے، لیکن اللہ کی قسم اگر انسان کو دنیا اور آخرت کی سمجھ ہو، اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہو، اگر انسان کے دل میں نور ایمان ہو، اگر حقیقی معنی میں اسلام انسان کے دل میں گھر کر چکا ہو، اور اگر انسان کو دین اسلام کی سمجھ آ چکی ہو، تو یہ دین انسان کو بتلاتا ہے کہ گھر سے زیادہ مسجد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو انسان گھر تعمیر کرتا ہے، اس کی ضرورت انسان کے اس جسم کے لیے ہے، اور مسجد کی ضرورت انسان کی روح کے لیے ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ روح کی غذا کا اہتمام کرنا یہ پہلے ہے جسم کی خوراک کا اہتمام کرنے سے۔ اس لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے گھر بنانے سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر کی، اور پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں داخل ہوتے ہیں، اور مدینہ المنورہ میں داخل ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کا اہتمام کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں داخل ہوئے، آپ کی اونٹنی بخاری شریف کی روایت کے مطابق ایک جگہ پر بیٹھ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کرتے ہیں یہ زمین کس کی ہے، کہا جاتا ہے 2 یتیموں کی زمین ہے جو اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ ان کے ہاں پرورش پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں سامینونی، مجھے یہ زمین قیمت پر دے دو۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں، ہم یہ زمین آپ کو فی سبیل اللہ فری میں دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، آپ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ اور ذرا اندازہ کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 12 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور اس کی تعمیر کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے۔ صحابہ تڑپ کے کہتے نبی کائنات یہ اینٹیں اور پتھر اور گارا ہمیں اٹھانے دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہم ان الاجر اجر الآخرہ، یا اللہ اجر اور زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی، دنیا کے مال و متاع کے پیچھے پڑ کے مسجد کو فراموش کر دینا یہ نبی کائنات کی سنت نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کا شیوہ اور کردار نہیں ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اینٹیں اور پتھر اٹھا کے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈال رہے ہیں، صحابہ ایک ایک پتھر اٹھاتے ہیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما، بخاری شریف کی روایت ہے، یہ دو دو پتھر اٹھا کے لاتے ہیں اور 12 دنوں کی مختصر مدت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان گھر کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، مسجد کے بغیر مسلمان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو اس کائنات میں بنایا گیا وہ کسی انسان کا گھر نہیں تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بیت اللہ تھا۔ بھائیو، یہ مسجد بڑی عظیم چیز ہے، اس کی تعمیر کرنا، اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، اس کی آباد کاری میں کردار ادا کرنا، اس کی صفوں میں آ کے سجدے کرنا، لوگوں کو نمازی بنانے کے لیے محنت اور کوشش کرنا، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کی، سلیمان علیہ السلام نے بیت الاقدس کی تعمیر کی، مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ اس لیے مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغاشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ کتنی عظیم حدیث ہے۔ اے کاش کہ ہم اپنی آنکھوں سے تھوڑی سی دنیا کی پٹی ہٹا کے کبھی مسجد کے بارے میں سوچیں، کبھی رات کی تنہائی ہو اور خاموشی سے انسان مسجد کے اندر موجود ہو اور پھر تنہائی میں رو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہو، پھر انسان کو اندازہ ہوگا کہ یہ مسجد اس دنیا میں کتنی قیمتی چیز ہے۔ دیکھیے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں آپ پر ہوں، ابھی آپ مسجد میں موجود ہیں، اپنے دل سے پوچھئے دنیا کا کوئی غم ہے جو اس وقت دل میں موجود ہے؟ انسان ساری زندگی گناہ کرنے کے باوجود انسان کی زندگی گناہوں سے اٹی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی مسجد میں آ جاتا ہے تو ایک دل کا سکون ملتا ہے، انسان کے غم جو ہیں دل سے نکل جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انسان خود محسوس کرتا ہے کہ مجھے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مل رہی ہے۔ پھر بھائیو، ہم اللہ کی رحمت سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی لوگ اللہ کے گھر مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، کتنے عظیم ہاتھ ہیں جن ہاتھوں میں قرآن ہے، کتنی عظیم آنکھیں ہیں جن آنکھوں سے قرآن دیکھا جا رہا ہے، کتنی عظیم زبان ہے جیسے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ اپنے دل سے پوچھئے، اس دنیا میں کچھ بھی کرتے ہوئے کیا وہ سکون نصیب ہوتا ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کے وقت ملتا ہے؟ انسان کتنا بھی گناہگار ہو، مسلمان ہے، جو قرآن پڑھتے ہوئے اسے سکون ملتا ہے، یہ دنیا کی کسی چیز میں انسان کو نصیب نہیں ہوتا۔ پھر بھی انسان کی بد نصیبی ہے کہ انسان قرآن سے دور ہو جائے۔ فرمایا یتلون کتاب اللہ، مسجد جیسے روحانی نورانی ماحول ہے اور ہاتھ میں اللہ احکام الحاکمین کا پیارا کلام قرآن مجید ہے، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، اور اس کائنات کی سب سے عظیم عبادت قرآن مجید کا معنی اور مفہوم سیکھنے کی کوشش ہو رہی ہے، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھا جا رہا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں پر سکینت طاری ہوتی ہے اور ہر انسان محسوس کرتا ہے
کہ واقعہ ہی مجھ پر سکینت طاری ہو رہی ہے۔ وغاشیتہم الرحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسے لوگوں کو اپنی لپیٹ پہ لے لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے ایسے لوگوں کو پروٹوکول دیتے ہوئے، ان کی عزت اور احترام کرتے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ ان کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور کتنا خوبصورت اعزاز ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ احکام الحاکمین، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ احکام الحاکمین فرشتوں کے سامنے مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے والوں کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ فرشتوں دیکھو فلاں مسجد کے اندر فلاں بیٹھے قرآن کا معنی سیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ فرشتوں یہ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ اس انسان کی قسمت کے کیا کہنے جس کے تذکرے اللہ احکام الحاکمین خود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ آئیے بھائیو، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ میری اور آپ کی روح کی غذا ہے۔ یہاں پر انسان کو ایمان ملتا ہے، یہاں سے انسان کو انسانیت ملتی ہے، یہاں پر انسان کی سیرت و کردار میں نکھار آتا ہے، یہاں پر آنکھ کو حیا ملتی ہے، یہاں پر انسان جو ہے وہ نور ایمان سے منور ہو کے ایک بہترین زندگی لے کے جاتا ہے۔ اس مسجد کو اپنی زندگی کا ہم اوڑھنا اور بچھونا بنائیں۔ اس مسجد کی تعمیر اور آباد کاری میں انسان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنت، جس انسان نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد کو تعمیر کیا، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں عام طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ میں اکیلا مسجد تعمیر نہیں کر سکتا، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میں اکیلا اللہ کا گھر تعمیر نہیں کر سکتا۔ حالانکہ ہم میں سے اکثر اپنا گھر بنا لیتے ہیں، جس طریقے سے ہم پلاننگ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں درد ہوتا ہے کہ میرے لیے اولاد کے لیے سائبان اور چھت مل جائے، اور محنت کر کے ہم اپنا گھر تعمیر کر لیتے ہیں۔ اگر وہی درد مسجد کے بارے میں میرے اور آپ کے دل میں بیٹھ جائے تو پھر ہم میں سے ہر ایک مسجد بھی تعمیر کر سکتا ہے، لیکن اس بات کی توفیق کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اکیلا مسجد کو تعمیر کرے۔ جس نے مسجد کی تعمیر میں کسی بھی طریقے سے کردار ادا کر دیا، ایک اینٹ رکھ دی مسجد میں، کیا پتا یہ اینٹ جو ہے قبر میں جنت کی کھڑکی بن جائے اور آخرت میں جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بن جائے، اور اس سے پہلے یہ مسجد میں رکھی ہوئی اینٹ میرے اور آپ کے گھر کو خیرات اور برکات سے بھر دے گی۔ یار بڑا عجیب ہماری سوچ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں اگر ہم نے اللہ کا گھر بنا دیا، اللہ کا گھر بنانے میں اپنا مال لگا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گھر کو اجاڑ دیں گے، میرے گھر کو ویران کر دیں گے۔ نہیں بھائی، کبھی لذت ایمان کے ساتھ اللہ کے گھر میں اینٹ لگا کے دیکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے گھر میں برکتیں نہ نازل کر دی تو کہنا۔ آئیے بھائیو، مسجد کے ساتھ ہر اعتبار سے تعلق قائم کریں۔ مسجد یہ مسلمان کی زندگی میں سب سے اہم ترین جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسجد کے ساتھ حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔
ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جب سے مسلمان نے اپنی زندگی سے مسجد کو نکال دیا ہے، مسجد کی محبت جب سے مسلمانوں کے دل میں کمزور ہو گئی ہے، اور جب سے مسجدوں کی عبادت کاری میں رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دی ہیں، اس وقت سے مسلمان جو ہے وہ ذلت کی گہرائی میں گر گیا ہے۔ مسلمان یہ سوچتا ہے شاید میں مسجد سے باہر رہوں گا، کاروبار ملازمت کروں گا، میں تعلیم حاصل کروں گا تو میں اپنے لیے عزت کما لوں گا، میرے لیے دنیا کی بہت ساری آسائشیں مل جائیں گی۔ بھائیو، یہ خام خیالی ہے۔ مسلمان مسجد سے کٹ کے ایسے ہی ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی، ایسے ایمان والا مسجد کے بغیر زندہ نہیں رہتا۔ 1924 کی بات ہے، علامہ اقبال اندلس کے سفر پہ گئے، اور جب اندلس سے واپس آئے اور برے صغیر پہنچے تو آ کے ایک مسلمانوں کے سامنے تقریر کی۔ اس تقریر میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مسلمانوں، تمہیں مبارک ہو کہ برے صغیر کے اندر مسجد اور مدرسہ موجود ہے۔ میں نے اندلس میں دیکھا کہ جب ان کی زندگی سے مسجد اور مدرسہ نکل گیا تو مسلمان اور کافر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اور پھر کہا کہ اس مسجد اور مدرسے کی حفاظت کرنا یہ تمہاری زندگی کی بقا کا ضامن ہے۔ میں نے اندلس اسپین میں مسلمانوں کو ذلت سے بلبلاتے دیکھا جب ان کی زندگی سے مسجد اور مدرسہ نکل گیا۔ اور اگر ہم نے دیکھا ہوتا، سوچا اور سمجھا ہوتا، جب انگریز برے صغیر میں آئے تو 3 لاکھ مدرسے وہ برے صغیر کے اندر موجود تھے، جہاں پر مسلمانوں کے بچے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اور جب اس بات کی رپورٹ برطانیہ میں پہنچی تو وہاں پر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ برے صغیر کے لوگوں پہ قبضہ کرنا، انہیں غلام بنانا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ مسجد اور مدرسے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں زیر کرنا ممکن نہیں ہے۔ 2 مرتبہ کوشش ہوئی، ناکام ہوئے، اور پھر تیسری مرتبہ 1833 عیسوی میں لارڈ میکالے کو برے صغیر بھیجا گیا، اور اس نے آ کے جو رپورٹ بھیجی اس کے اندر اس نے یہ لکھا، اگر مسلمانوں کو تم ذلیل کرنا چاہتے ہو، اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ مسلمانوں کو غلام بنا لو، تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ مسلمانوں کو مدرسے سے توڑ دو۔ یہ جو 3 لاکھ مدرسہ جہاں پر کروڑوں مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں، جب تک یہ تعلیم ان کی زندگی میں موجود ہے اس وقت تک اس قوم کو مغلوب کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور اگر انہیں مغلوب کرنا ہے تو ان کے اس نظام تعلیم کو بدل دو، ان کو مسجد اور مدرسے سے کاٹ دو، یہ خود بخود تمہارے غلام بن جائیں گے۔ جو بھائی پڑھے لکھے ہیں اس رپورٹ کو ضرور پڑھیے۔ کہا اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ صنعتیں لگائی جائیں، کاروبار پیدا کیے جائیں، اور ان فیکٹریوں میں ملازمت جو ہے وہ ایک ایسی تعلیم کے ساتھ مشروط کر دی جائے جو مدرسے میں نہیں ملتی۔ لہٰذا برے صغیر کے اندر فیکٹریاں لگائی گئیں، اور پھر ان فیکٹریوں میں ملازمت کے لیے ایک نظام تعلیم کھڑا کیا گیا۔ وہ نظام تعلیم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام تعلیم کے مد مقابل تھا، اور جس نظام تعلیم پہ بھائیوں میں اور آپ آج بہت خوش ہیں، بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں میرا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے، میری بچی انجینئرنگ کر رہی ہے۔
اللہ کی قسم یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ غیروں کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے جو طریقہ کار رکھا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ نبی قرآن کی تعلیم دیتا ہے، یہ نبی حدیث کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلیم کے ذریعے اخلاق و کردار کو سنوارتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس نظام تعلیم سے پہلے کے جتنے بھی نظام تعلیم ہیں وہ سارے کے سارے گمراہی تھے، اور آج میں نے اور آپ نے اپنی تعلیم سے مسجد کو نکال دیا، مدرسے کو نکال دیا، اور بہت سارے بیچارے ہمارے بھائی یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید اگر ہماری اولاد مدرسے میں چلی جائے تو یوں لگتا ہے کہ شاید کہ ان کی اولاد کے مستقبل پہ کتنا بڑا ڈاکہ پڑ جائے گا، مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ وہ مدرسہ جو مسلمان کی بقا کا ضامن تھا، جب تک مدرسہ مسلمان کی زندگی میں رہا ہے اس وقت تک مسلمان کو عزت ملی ہے، اور جب سے ان مسلمانوں نے یہ سمجھا ہے کہ علی گڑھ کی یونیورسٹی انگریزوں کے نظام تعلیم آکسفورڈ کی کتابیں پڑھ کے میرے بچے کا مستقبل بن سکتا ہے، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصاب تعلیم پر اعتماد نہیں ہے، ہاں ہو سکتا ہے مولوی کی زندگی میں آپ کو مال کی کمی نظر آئے، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس منبر پہ کھڑے ہو کے، جس انسان نے اس قرآن و حدیث کو مدرسے میں صحیح طور پہ پڑھا ہے، اللہ کی قسم ہے اس سے اچھا زندگی گزارنے والا انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے دنیا دار کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا ہے، زندگی ان کی دیکھی ہے، اللہ کی قسم جو سکون اور جو نعمت جو دنیا کی زندگی کی آسائش اور لذت مسجد اور مدرسے کی زندگی میں کسی اور زندگی میں نہیں ہے۔ اس خیال کو بھائیو ذہن سے نکالیے، خود مسجد اور مدرسے سے جڑیے، اپنے بچوں کو گھر میں مولانا صاحب کو بلا کے قرآن مجید کی ٹیوشن نہ پڑھائیے، یہ قرآن مجید ٹیوشن کی کتاب نہیں ہے، یہ ایمان پیدا کرنے والی کتاب ہے، یہ مسجد میں پڑھی جاتی ہے، اسے ٹیوشن کی کتاب نہ بنائیے۔ آئیے بھائیو نئے سرے سے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، مسجد کے ساتھ جڑیں، مدرسے کے ساتھ جڑیں، ہماری بقا مسجد اور مدرسے کے ساتھ ہے، اور جس قدر کافر کی کوشش مسجد مدرسے کے خلاف ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ سعودیہ پہ سب سے بڑا جس چیز کا زور ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ یونیورسٹی کو بند کر دیا جائے۔ کیوں؟ وہ مجھ سے اور آپ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اور مدرسہ انسان کو زندگی میں کیا دیتا ہے، مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کی محبت جو ہے وہ ہمارے دل میں پختہ کر دے۔ یا اللہ ہمیں اس مسجد کے ذرے ذرے سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ مسجدیں اور مدرسے ان کی آباد کاری اور ترقی میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ تیرے گھر ہیں، یا اللہ یہ تجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، ہمیں بھی اس کائنات میں ہر چیز سے بڑھ کر اس سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ ایمان والے بھائی تیرے گھر میں آئے ہیں، تیرے گھر کو آباد کر رہے ہیں، یا اللہ تو ان کے گھروں کو آباد کر دے۔ یا اللہ جو بھائی جمعہ کی پہلی اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں، یا اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں نصیب کر دے۔ یا اللہ یقیناً ایمان کے لیے تجھ کو راضی کرنے کے لیے وہ پہلی اذان سے پہلے مسجد میں آتے ہیں، یا اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں اور برکتیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی بھائی یہاں مسجد میں موجود ہیں ان کی دنیا اور آخرت کی نیک تمنائیں پوری فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہے اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کے بڑے ہی پیارے خدمت کرنے والے ہمارے بزرگ
محترم شریف صاحب بیمار ہیں، یا اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ایک بھائی عبدالکریم وہ فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ یا اللہ جتنے بھی یہاں موجود ہیں اور ان کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی توحید والوں کے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یا اللہ جس بھائی کے دل میں جو بھی نیک تمنا ہے اپنی رحمت سے پوری فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو عزت نصیب فرما دے۔ یا اللہ مسجد اور مدرسے کو دوبارہ سے آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ قرآن و حدیث والے نصاب کو ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں فخر ہو کہ ہم جو ہیں وہ مسجد مدرسے سے اٹیچ ہیں اور قرآن و حدیث پڑھنے والے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اس دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ دنیا کی بھی خیر عطا فرما دے، آخرت کی بھی خیر عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔